کی خلوتوں میں گم رہا میں، خدا کے سامنے گویا نہ تھا میں، نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوہ دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں۔ کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ تو قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کرے؟ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا۔ یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جو علامہ اقبال نے جو ڈاکٹرن، جو ویژن، جو سوچ، جو فکر مسلم امت کی دی ہے، اس کا ایسنس، اس کی روح، اس کی معراج فلسفہ خودی ہے۔ ایک خودی ایک غیر معمولی سپر نیچرل فورس ہے، ایک طاقت، سپر نیچرل، ایک غیر معمولی روحانی طاقت ہے، ایک غیر معمولی روحانی وجود ہے ہمارے اس بشری وجود کے اندر۔ انسان کے جسم کے اندر ایسی فورس ہے کہ جس کے بعد انسان پوری جہان میں، اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، یعنی پوری کائنات تک انسان کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر بیدار کر لیں خود۔ اور اس فورس کی وجہ سے، اس خودی کی وجہ سے، اس غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے کہ جو ہر بندہ مومن کے وجود میں، ہر مسلمان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جو خلیفۃ اللہ کا ہے، جو اللہ کے خلیفہ کا ہے۔ اور یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ خودی جو ہے اپنے اختیار کی معنویت کا احساس ہے خودی، یعنی جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میٹر کرتا ہے، میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ میں کسی بھی سینیریو میں چوائس، ایبلٹی ٹو چوز مجھ سے چھینی نہیں جا رہی، اور جو بھی میری ایبلٹی ٹو چوز ہے، جو بھی میری چوائس ہے، مائی چوائس ول میٹر، میری چوائس میٹر کرتی ہے۔ یہ میرے جسم کو باندھ سکتے ہیں، میرے ذہن کو نہیں روک سکتے۔ یہ وہ لیول ہے، یہ وہی لیول ہے جو نیلسن مینڈیلا نے ڈیمانسٹریٹ کیا، یہ وہی لیول ہے جو سید علی گیلانی نے ڈیمانسٹریٹ کیا، یہ وہی لیول، یہ وہی اسپرٹ ہے جو وکٹر فرینکل نے ڈیمانسٹریٹ کی، یہ وہی اسپرٹ ہے جو عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی جب ان کو پکڑا۔ اور میں کسی بھی سچویشن میں ایسا، اللہ مجھے کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا جس میں میں کچھ چوز نہ کر سکوں۔ جو مستقل غلامی کے اندر رہنے کے نتیجے میں اور وکٹمائزیشن کے نتیجے میں جو دوسری مسلم سائیکی پیدا ہوئی، وہ یہ ہوئی ہیلپ لیسنس کی سائیکی۔ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کون ہوں؟ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم دو چار لوگ اگر کریں گے بھی تو یہاں تو اتنی بڑی کمیونٹی ہے سر، یہاں یو کے میں سر 4 لاکھ مسلم رہتے ہیں، اس میں ہم میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آج مسلمانوں کی خودی اتنی بھی نہیں ہے جتنی ابابیل کی خودی تھی، ایک قطرہ یا ایک کنکر کو گراتے ہوئے جو ابابیل جس خودی کی سطح پر قائم تھا، اس ابابیل کی جو خودی تھی نا، آج کے مسلمانوں میں مسلمان کو وہ خودی بھی عطا نہیں ہو، نصیب نہیں ہو پا رہی۔ اور اس میں عبداللہ بن حرام کا بازو کے اوپر کٹ لگایا اور بازو لٹک گیا اور ایک نس لٹکی رہ گئی، نس لٹکی ہوئی تھی۔ صحابی نے کہا کہ خبر اڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے شہید کر دیا۔ اکرام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کام ہمارے ذمہ آ گیا، نبی ایسے بھی شہید ہو سکتے۔ اور بازو اپنی نس کو کھیڑ دیا اور کہا کہ اب کام ہمارے ذمہ، اب اللہ ہم سے سوال کرے گا جو اللہ نبی سے سوال کرے گا۔ اب ہم امتی ہیں، ویسے نہیں شہید ہوا میرا محمد، کام ذمہ پورا کر گیا تھا، ورنہ نبی شہید ہی نہیں ہو سکتا۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतनी जख्मी हालत में घोड़े के ऊपर वापस जब फौज आ रही है तो कौन खड़ा है भाई? जाबिर बिन अब्दुल्लाह की अम्मी। एवरीवन इज क्राइंग, एवरीवन इज क्राइंग। ज़ाहिर है सारे ही मारेंगे, सब शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जख्मी है, एवरीवन इज क्राइंग। और फातिमा खड़ी नहीं है और जाबिर बिन अब्दुल्लाह की अम्मी के साथ। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह की अम्मी आगे से पता है क्या थी? ऐसे सबको पता तो चल गया था कौन कौन जिंदा वापस आया, तो बेटा तो वापस नहीं आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार में सारे लाया। तो आगे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहती हो? या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा मुफ्त में तो नहीं मारा गया, आपकी इबादत करते मारा गया ना, शर्मिंदा तो नहीं किया उसने मुझे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अम्मी को देखा और कहा कि ओ उम्मे हराम, तेरे मैं बताऊं तेरे बेटे ने क्या किया है? तो कहते हैं या रसूलुल्लाह, मुझे बताएं मेरे बेटे ने क्या किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि तेरा बेटा जब जख्मी हालत में था तो जब लड़ाई के लिए उठाए तो किसी ने उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया पीछे से, उसको नहीं पता था उसके आखिरी वार हुआ है। तो उसको फेटल वोंड जब लगाया तो उसकी गर्दन से तलवार करने तक तो जैसे ही रूह निकलनी थी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल बगैर किसी वरिष्ठे की इंटरवेंशन के खुद तेरे बेटे से हम कलाम हो गए और तेरे बेटे से अल्लाह अज़्ज़ा व जल कायनात के रब कहता है, ओ अब्दुल्लाह क्या चाहता है तू? की जो प्योरिटी है और बंदगी की जो हाइट है वो उस पर पहुंचता है इंसान अपनी खुदी को पाने के नतीजे में। ये मिसाल के तौर पर अगर मैं असीर हूँ, चाहे वो चीज़ों का हूँ, चाहे वो रुतबों का हूँ, चाहे वो और मेरे दिल में जो है वो दूसरी चीज़ों की धाक बैठी हुई है, मैं आपसे भी डर रहा हूँ और इनसे भी डर रहा हूँ, तो असल में जो ईमान है ना वो गैर अल्लाह का खौफ जब मुकम्मल तौर पे खुरच के ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह का खौफ मुकम्मल तौर में दिल में दाखिल होता है। अच्छा, मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बस उतना है जितना गैर अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर गैर अल्लाह का खौफ मेरे दिल में 50% है तो बाकी 50% की जगह बची उसमें मेरे अल्लाह का। तो मेरे दिल में कुछ अल्लाह का खौफ है, कुछ बंदों का खौफ है, कुछ इसका खौफ है, कुछ उसका खौफ है, तो वो जो कुछ मुस्तकबिल का खौफ है, कुछ चीज़ों के छिन जाने का खौफ है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं और उसके नतीजे में मेरी जो सेंस ऑफ सेल्फ है, मैं अपनी मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम वो जिस इंसान की खुदी होगी वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आगे क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर उसे पता है कि मैं ये सही बात कर रहा हूँ लेकिन अगर मैंने सही बात की तो आप नाराज़ हो जाएंगे और मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो सही बल्कि खुशामद अगर मैं करूँगा तो मेरी जो है ना मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो मैं आपकी खुशामद करूँगा। तो खुशामदी जो है वो आदमी है जिसकी खुदी बिल्कुल नहीं।